أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. مومنین و مومنات، آج پھر ہم دوبارہ درس نہج الدعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتے ہیں. گزشتہ 4 درسوں میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ دعا کا اہتمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء کس طرح کرتے تھے. جب ہم نے یہ دیکھا اور سنا کہ انبیاء کس انداز میں دعا کا اہتمام کرتے تو یقیناً ہم نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا کہ جب انبیاء، اوصیاء، اولیاء اللہ اس انداز میں دعا کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر ہمیں کس انداز میں کرنا چاہیے. ہمیں تو ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ تو مقربین الہی ہیں. ہم تو وہ مقام، وہ مرتبہ نہیں رکھتے، لہذا ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے، زیادہ سٹرگل کرنا چاہیے، زیادہ بارگاہ پروردگار میں جانا چاہیے اور گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگنا چاہیے. اس لیے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ والسلام علیہ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں آپ کی تمام مشکلات کا حل جو ہے وہ بیان کر دیا ہے. آپ کی تمام مشکلات جو ہیں ان کو اگر آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو دعاؤں کا اہتمام قرآن مجید میں کیا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو فقط اس کی قراءت ہی نہ کریں بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے، جب ہم اس کی تفسیر میں جائیں گے تو یقیناً ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں پر دعا کے ساتھ جو ہے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. تو آج کا جو درس ہے اس میں ہم نے اہتمام کیا ہے، کوشش کی ہے کہ کس طرح دعا میں تقدم کرنا ہے. پہلے اہتمام دعا تھا، آج کا درس جو ہے وہ تقدم دعا ہے کہ دعا میں پہل کرو. یہ نہیں ہے کہ جب بندے پر مشکلات آ جائیں، جب بندے پر مصیبتیں آ جائیں یا حالات جو ہے وہ بہتر نہ رہیں تو اس وقت جو ہے بندہ جو ہے بارگاہ پروردگار کی طرف متوجہ ہو. نہیں، بلکہ ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، ہر حال میں اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جب ہم مشکلات میں گھر گئے تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور جب آسائش و آرام میں ہوں تو پھر اللہ سے غافل ہو. نہیں، کسی حالت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندے کو غافل نہیں رہنا چاہیے. لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ قرآن سے سیکھے، وہ انبیاء سے سیکھے، وہ اولیاء کے طریقے جو ہیں یا صالحین و مومنین کے جو طریقے ہیں ان سے سیکھے کہ انہوں نے کس طرح دعا میں تقدم کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں
سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے رسول اپنے نفس پر جبر کرو، کب؟ مَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، ان کے ساتھ کہ جو اپنے پروردگار کو صبح اور شام کو پکارتے ہیں. یعنی اگر وہ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں یا ایسا کوئی کام کر دیتے ہیں جس سے آپ کے آرام میں خلل پڑتا ہے تو آپ کو ان کے ساتھ صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں. اگر وہ آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، آپ سے آ کر درس سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے نفس پر جو ہے وہ جبر کرنا ہوگا اور ان کا ساتھ دینا ہوگا. یقین ہے، یہ یقینی بات ہے کہ ہر بندہ یہ نہیں جانتا کہ اس نے کس انداز میں بارگاہ الہی میں جانا ہے. تو جب پیغمبر اسلام جیسی شخصیت موجود ہو تو یقیناً بندے کوشش کرتے ہوں کہ وہ جا کر نبی سے سیکھیں، اور سیکھنا بھی چاہیے. اگر انسان کو دعا کا طریقہ نہیں آتا تو آج بھی ان کے لیے جانا چاہیے علماء کے پاس اور ان سے پوچھیں کہ ہم نے کس انداز میں بارگاہ الہی میں جانا ہے. اس وقت لوگ ائمہ اطہار کی خدمت میں آتے تھے، سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ جب آپ ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگو، تو ہمیں بتائیں کہ کس انداز میں ہم اس کی بارگاہ، فقط نماز کے وقت جانا ہے یا کوئی بھی وقت ہے یا کوئی وقت خاص ہے کہ جس میں دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، مستجاب ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب سے مصطفیٰ سے ارشاد فرما رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، کہ جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں یریدون وجہہ، اور وہ فقط جو پکارتے ہیں وہ فقط اور فقط للہ، یعنی تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے، یعنی بغیر کسی لالچ کے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ بارگاہ الہی میں جاتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور اس سے مانگتا ہے فقط اپنی ذات کے لیے. بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ جو صالحین ہیں، مومنین ہیں، انبیاء ہیں، اوصیاء ہیں، کہ وہ رضائے الہی کے لیے گڑ گڑاتے ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے، ان کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے نہ کہ وہ فقط اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں. ہمارا تو کام ہے کہ ہمیشہ اپنی جو ہے خواہشات جو ہے، اپنی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اسی کو پیش کرنے کے لیے بارگاہ الہی میں جاتے ہیں. نہیں، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں جائے. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے مسائل کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حل جو ہے وہ حاصل کرے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس پر جبر کریں، کنٹرول کریں. کن کے لیے؟ ما الذین یدعون ربہم بالغداوۃ والعشی، ان کے ساتھ کہ جو اپنے پروردگار کو صبح اور شام پکارتے ہیں. کس لیے؟ یریدون وجہہ، فقط وہ توجہ الہی چاہتے ہیں، وہ فقط پروردگار کے لیے گڑ گڑاتے ہیں. وَلَا تُعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ، تو آپ اپنی آنکھوں کو ان سے پھیر نہ لیجئے. اللہ اکبر. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ میرے کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ جو مجھ سے مانگتے ہیں، میری بارگاہ میں آتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں. اگر ان کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف بھی ہو رہی ہو تو آپ اس پر صبر کریں، آپ برداشت کریں، اپنی آنکھیں ان سے مت پھیریں. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے
یہاں اگر کوئی ایک ایسی شخصیت مارد وجود میں آ گئی ہے تو اگر اس کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ تنگ آ جاتا ہے، وہ پھر آنکھیں چرانی شروع کر. ہاں اگر کوئی پاؤنڈ لے کر آ جائے، تھیلیاں بھری ہوں اور آ کر پیش کرے تو پھر اس کا استقبال کچھ اور انداز میں ہوگا. لیکن اگر مانگنے کے لیے آ جائے وہی، تو اس کا انداز کو نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. بلکہ یہ وہی بندہ ہے کہ جو کل آپ کے پاس وسائل اچھے تھے تو وہ کچھ مال لے کر آپ کی خدمت میں آ گیا. اب اگر اس کے اوپر مشکل وقت آ گیا تو آپ اپنی آنکھیں نہ چرائیں، نہ پھیریں، بلکہ اس کی بات کو سنیں. اگر کوئی آپ کے پاس بندہ آتا ہے، کوئی اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے، عالم دین بیٹھا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کے مسئلے کو سنے اور اس کا حل اسے دے. بے شک. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ صبر کریں. کن کے ساتھ؟ ان کے ساتھ کہ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں. آپ ان سے اپنی آنکھیں مت پھیریں. ماشاءاللہ. ترید و زینت الحیات، اس لیے کہ آپ فقط اپنی دنیا کے آسائش اور آرام کے لیے ان سے آنکھیں پھیر جائیں. نہیں، اس لیے کہ انبیاء تو اس لیے آئی نہیں ہے اس کائنات میں، وہ اس کائنات میں آرام کے لیے تو آئی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہادی بن کر آئے ہیں، وہ ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں. لہذا جو بھی ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مشکلات ہیں. اس وقت انبیاء کے لیے مشکلات تھیں، اوصیاء کے لیے مشکلات تھیں، صالحین کے لیے مشکلات، آج بھی علماء کے لیے مشکلات ہیں. کہ کوئی بھی اگر ہدایت کرنا چاہتا ہے تو لوگ اسے پسند نہیں کرتے، الا قلیلا. بہت کم لوگ ہیں کہ جو ایسی باتوں کو پسند کرتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، اپنی مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہیں. وگرنہ اکثریت کیا ہے؟ وہ ان باتوں کے سننے کو پسند نہیں کرتی، تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. ترید و زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا. ہاں یہ بات جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ہمارے ذکر سے غافل ہیں آپ ان کا اتباع نہ کریں. ہاں یہ بھی بات ساتھ کہہ دیا کہ وہ لوگ کہ جو ہمارے ذکر سے غافل ہیں، یعنی اللہ سے جو غافل ہے آپ ان کا اتباع نہ کریں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سنی جائے تو ہمیں پھر اللہ کا اتباع کرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. کیوں وہ غافل ہیں ہمارے ذکر سے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی خواہشات جو ہیں ان کا اتباع کیا ہے. تو جو بندہ بھی اپنی خواہشات کا تابع ہو جاتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ خواہشات نفس پر کنٹرول کرے. نفس تو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آسائش حاصل کرے، وہ آرام حاصل کرے. کوئی بھی ایسا کام وہ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جس میں مشقت ہو. لہذا وہ تو آپ کو دوسرے کاموں کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرے گا، دوسرے کاموں کی طرف کھینچ کر لے جائے گا، اس طرف آنے نہیں دے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے، دفاع کرنا ہے، اس سے جہاد کرنا ہے، اس کو دبانا ہے، اس کو پست کرنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ کی طرف جو ہے آپ نے متوجہ ہونا ہے. وَقَانَ أَمْرُهُ فَرُطًا. اور اس کا کام سراسر زیادتی سے اس کا کہنا ہرگز نہ مان. کیوں کہ یہ جو نفس ہے یہ سرشار ہے، یہ تو انسان کو غلطیوں کی طرف اکساتا ہے، غلط کاموں کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا اتباع نہیں کرنا. تو آج کے درس میں ہم نے اس آیہ کریمہ سے کیا حاصل کیا ہے کہ اس کا ساتھ دینا چاہیے کہ جو اللہ کا ماننے والا ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے کہ جو اتباع الہی کرتا ہے، اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے کہ جو غافل ہے یا سرشار ہے
یا بارگاہ پروردگار کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا. ایسے لوگ بہت سارے ہیں. وہ کون سے ہیں کہ جو شیطان کا اتباع کرتے ہیں. تو جو لوگ شیطان کا اتباع کرتے ہیں ہمیں ان کا اتباع نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کن کا ساتھ دینا ہے, کن کے ساتھ ہم نے ہونا ہے, کن کی ہم نے مدد کرنی ہے؟ متقیوں کی, پرہیزگاروں کی, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. تو پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاثو یدرک بہن العبد رغائب الدنیا والآخرہ. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ جو ہے دنیا اور آخر کے رغبات کو حاصل کر لیتا ہے. تو چلیں اس حدیث کو ہم بعد میں جا کر جو ہے کمپلیٹ کرتے ہیں. مومنین و مومنات, ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. ہم جب واپس آئیں گے آپ کی کالز بھی لیں گے, آپ کے سوالات بھی لیں گے, اور انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.